السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، میں آپ کو آج بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ آج ہونے کیا لگا تھا۔ 2-3 دن پہلے مجھے ایک کال آئی، ایک میسیج آیا کہ جی آپ نے فارم فل کیا ہوا ہے، آپ کوئی آن لائن جاب کرنا چاہتی ہیں تو یہ آپ نے فارم فل کیا، آپ یہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی میں ہوں۔ اچھا، ویسے مجھے آن لائن کام کرنے کا بڑا شوق ہے، ٹھیک ہے۔ میں کافی جگہ جو ہے وہ سرچ کر رہی تھی کہ شاید مجھے وہاں سے کچھ اچھا آن لائن ارننگ جو ہے وہ مواقع مل جائیں گے وہاں سے۔ اچھا، ہوا یوں کہ انہوں نے جی مجھے ہائر کیا، کہتے ہیں آپ کی رجسٹریشن ہونی ہے 3-4 دن کے بعد نا، آپ کو ہم اسسٹنٹ سپروائزر بنا دیں گے اور آپ کی جو پے ہے نا وہ 30,000 سے سٹارٹ ہو جائے گی، پھر آپ سپروائزر بنیں گے تو پھر آپ کو 60,000 ملے گی۔ اور وہ ایک جس طرح بندے کو جھانسا دیا جاتا ہے، اور میں بھی واقعی اس جھانسے میں آ گئی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے رجسٹریشن فیس جو ہے، پہلے اس نے مجھے 2,000 کا، میں نے کہا بھی میں تو 2,000 نہیں بھر سکتی۔ پھر اس نے مجھے کہا چلیں آپ 1,500 بھر لیں۔ میں نے 1,500 بھر کے وہ فیس رجسٹریشن کروائی۔ اس نے بڑی ٹریننگز والا مواد جو ہے، کبھی کہیں سے اٹھا کے کبھی کہیں سے اٹھا کے 8-9 جو ہے نا وہ اس نے مجھے سینڈ کی، تو مجھے لگا واقعی یہ بات سچ ہے۔ اچھا، جب میں نے اپنی 9 ویڈیوز جو کمپلیٹ کر لی، انہوں نے مجھے 9 ویڈیوز کہا تھا کہ آپ نے دیکھنی ہے، اس کے بارے میں آپ نے رپورٹ دینی ہے، دس اینڈ دیٹ۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ نا انہوں نے کیا کام کیا میرے ساتھ، جو سب سے خطرناک قسم کا کام تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ جی آپ کی آئی ڈی بننی ہے، اور آئی ڈی جو ہے وہ دبئی میں بننی ہے، تو آپ کو نا 1 لاکھ اور 6,000 جو ہے نا جمع کرانا پڑے گا۔ میں تو ہکا بکا ہو گئی۔ میں نے کہا یار میں آن لائن ارننگ کے لیے اس پلیٹ فارم میں آئی تھی، اور یہ الٹا مجھے ہی پیسے بھرنے پڑیں گے۔ اچھا، جس گروپ میں انہوں نے مجھے ایڈ کیا، وہاں پہ میں نے دیکھا 800 کے قریب ایسی لڑکیاں تھیں پورے پاکستان سے جو یہ کام کر رہی ہیں، جو اس میں شامل ہو چکی تھی، جنہوں نے رجسٹریشن کروائی ہوئی تھی، اور وہ اس وجہ سے کروائی ہوئی تھی کہ جی ڈیجیٹلائز ورلڈ ہے، ورک فرام ہوم ہے، دس اینڈ دیٹ۔ اچھا، جب انہوں نے 1,06,000 کی بات کی، تو اس میں سے میں نے ہارڈلی کوئی 1-2 ایسی لڑکیاں دیکھیں جنہوں نے 1 لاکھ جو ہے وہ جمع کروایا ہوا تھا۔ تو میں بڑی حیران ہوئی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی، تو میرے ہسبینڈ صاحب نے تو پہلے ہی مجھے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کیسے یہاں سے تمہیں جو ہے وہ پیسے ملتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، اسکیم ہے، اور وہی ہوا۔ اچھا جی، میں نے کہا کہ سوری، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، میں تو نہیں کر سکتی۔ تو آگے سے کہتی ہیں چلے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کے لیے یہ کرتے ہیں کہ آپ کم سے کم 5,000 روپیہ جمع کرا دیں، 10 کرا دیں، اور پھر کہتی ہیں آپ اپنی سسٹر سے لے کے کرا دیں، اپنے بھائی سے لے کے کرا دیں۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس تو کوئی ایسا بندہ نہیں جس سے میں اس طرح پیسے لوں اور پھر میں آپ کو جمع کرا دوں۔ پھر کہتی ہیں آپ ایسا کریں، آپ کے پاس کوئی گولڈ کی کوئی رنگ شنگ ہے، کوئی ایئر رنگس وغیرہ ہیں، تو وہ آپ بیچ کے تو یہ پیسے جو ہے ادا کر دیں، ایک دفعہ آپ کو کروانا پڑے گا، لائف ٹائم اس کے بعد تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد نا مجھے اس نے اپنی کہانی سنائی، اور کہانی کیا سناتی ہے، کہانی میں کہتی ہے جی کہ میں نے کیا کام کیا ہے کہ میں نے بھی اسی طرح، میرے پاس بھی فارم آیا، میں نے فل اپ کیا، میری بیٹی تھی تو اس کے ماموں 2,000 روپیہ دے کے گئے، اور میں نے 2,000 سے فارم فل کیا۔ اس کے بعد میرے آیا، انہوں نے کہا کہ آپ 1 لاکھ کی جو ہے وہ یہ کام کریں تو آپ کو 1 لاکھ کریں گی تو آپ کو آئی ڈی مل جائے گی، پھر آپ منتھلی جو ہے وہ 50,000 to 60,000 جو ہے وہ ارن کریں گی۔ کہتی میں نے کیا کیا، میں نے گھر کے میرے پاس سونا تھا، ایئر رنگس تھے، تو وہ میں نے بیچ ڈالے، تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ 4-7-8 دن جو ہے وہ مجھ سے ناراض رہے، پھر ہفتے کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ میرا پہلا چیک جو ہے وہ 30,000 کا آ گیا۔ کہتی اب بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرا جو ہے وہ 60,000 کا چیک جو ہے وہ ریڈی ہے، آنے والا ہے، یہ ہے وہ، اس طرح بہت ساری باتیں وہ مجھے کر رہی تھی۔ اچھا، مجھے سمجھ تو آ گئی۔ میں نے کہا کہ پہلی بات یہ کہ اچھا جو پلیٹ فارم مجھے بتا رہی تھی وہ کوئی تھا فار ایور لیونگ پروڈکٹس کے نام سے تھا کوئی، اور میں یہ حیران ہوں کہ اگر انہی کی فرینچائز ہوتی یا کوئی اس طرح کا ہوتا تو وہ ہمیں ڈائریکٹ اپروچ کرتے۔ میں نے تو آن لائن ارننگ کے لیے فارم سبمٹ کرایا تھا، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ میں نے اسائنمنٹ ورک کے لیے کرایا تھا، اور وہاں سے لے کر اور یہ جو ہے فرینچائز کی باتیں کرنے لگ گئے جی آپ کو وہاں پہ پروڈکٹس اس طرح ملیں گے، کار جو ہے وہ مل سکتی ہے آپ کو، آپ کے وزٹس ہو سکتے ہیں، گلوبلائز آپ جا سکتی ہیں، اس طرح کی بہت ساری نا اس نے باتیں کی۔ اور وہ ایک دفعہ نا جس طرح کہتے ہیں بندے کو شیشے میں اتارنا اور بندہ کا مائنڈ میک اپ کرنا، وہ مکمل طور پہ جو ہے نا وہ اس نے کر لیا ہوا تھا۔
اچھا مجھے بھی یہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے تھوڑی سی عقل یہ تھی کہ نا اگر میں نے ایک دفعہ پیسہ لگا دیا 1 لاکھ تو میں دوبارہ واپس کہاں سے لوں گی، اور میں اس عورت کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ چلے پھر یہ ہوا کہ میں نے نا مطلب اس سے معذرت کی، میں نے کہا کہ میں تو نہیں کر سکتی۔ اچھا پھر اس نے، میں نے کہا کہ نا آپ چاہتی ہیں تو جس گروپ میں آپ نے مجھے ایڈ کیا ہوا ہے آپ اس گروپ سے مجھے نکال دیں۔ تو کہتی ہے کہ نا وہ میں جب چاہوں گی میں آپ کو نکال دوں گی، تو آپ نے نا خود نہیں نکلنا، آپ نے خود ایگزٹ نہیں کرنا گروپ، میں خود نکالوں گی نا آپ کو۔ میں نے کہا اچھا میں رات کو بیٹھی اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی ہوں، تو میرے ہسبینڈ صاحب نے بتایا مجھے، چیک کیا انہوں نے فار ایور لیونگ پروڈکٹس کے بارے میں، تو وہ والی ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہی نہیں ہوتی، وہ امریکہ کی ہے، اور امریکہ کو جوائن کرنے لگو تو کوئی فاربیڈن وغیرہ کا کوئی آ جاتا ہے آگے سے، لنک ہی نہیں رسپونڈ کر رہا ہوتا۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں یہ ساری ایسی فضول قسم کی باتیں تھیں، پہلے اس سے جو 1500 تم نے بھرے ہیں اس سے پہلے تم دیکھ تو لیتی، کاش میں دیکھ لیتی تو شاید میں یہ 1500 بھی نہ بھرتی جو میں نے بھرے۔ مجھے بڑا افسوس ہے اس چیز کا، لیکن یہ ہے کہ اس سے میں نے سیکھا ضرور۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ 4-5 سال پہلے میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ کسی نے مجھے کہا کہ آپ کی یہ اتنے پیسے نکلے ہیں تو آپ نا اس نمبر پہ رابطہ کریں تو آپ کو نا پیسے مل جائیں گے۔ اچھا میں نے اس نمبر پہ رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ 2000 بھیجیں تو آپ کو نا اس نمبر سے آپ رابطہ کریں تو آپ کے نا پیسے ادھر آئے پڑے، اکاؤنٹ میں آئے پڑے ہیں، تو وہی ڈیل کریں گے۔ اچھا جی، میں نے وہاں کہا تو کہتے جی ہم بینک سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو 16,000 پہلے جمع کرانے پڑیں گے، بہت بڑا چیک ہے آپ کا 7 لاکھ کا۔ ہاں میرا 7 لاکھ کا چیک انہوں نے بنایا۔ اچھا اس طرح کرتے کراتے یو کانٹ بلیو گائز، میں 35,000 روپیز جو ہے وہ دے بیٹھی، اور میں آج بھی بڑی شرمندہ ہوتی ہوں۔ اچھا جب 35,000 میں نے دے دیا اس کو، آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں نے کس طریقے سے وہ پیسے جو ہے جمع کیے۔ میں نے کسی کو کہا کہ بھائی مجھے 16,000 دے دو، اور وہ قسطوں میں، پہلے جی آپ 2,000 جمع کرائیں، پھر آپ 16,000 جمع کرائیں، پھر آپ 32,000 جمع کرائیں۔ اچھا جب انہوں نے میرے سے 35,000 لے لیے نا، انہوں نے کہا کہ بس تھوڑا سا قریب رہ گیا، بس یہاں تک سائن ہونے والے رہ گئے، آپ ایسا کریں کہ نا آپ کے پاس 10,000 مزید ہے تو آپ وہ جمع کرائیں، چیک آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ میں نے کہا بھئی اور تو میرے پاس پیسے کوئی نہیں۔ اچھا کیا انہوں نے کہا جی آپ اپنے چیک سے محروم ہو گئی ہیں، آپ نے پیسے جمع نہیں کرائے۔ میں نے کہا یار چیک تو مجھے ملنا نہیں ہے اور پیسوں سے میں محروم ہو گئی ہوں۔ خیر مجھے بڑا ہی افسوس ہوا اس بات کا کہ میرے ساتھ بہت بڑا اسکیم ہو گیا، اور وہ منتھلی میرا ایک خرچہ تھا جو میں سارا لٹا بیٹھی، اور وہ تھا بھی مہینے کا شروع۔ وہ خیر 2 دفعہ میں اس چیز میں پھنسی، لیکن مجھے عقل نہیں آئی۔ یہ جو آن لائن ارننگ ہوتی ہے نا، یہ ڈائریکٹ اس طرح نہیں ہوتی فارم فل کیا اور ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے کوئی نہ کوئی اسکل ہو، اسکل سیکھ کے اس کے بعد آپ اپ ورک ہوتا ہے یا فری لانسنگ ہوتی ہے، یا فری لانس کا کوئی اس طرح کا ہے، فائیور پہ اکاؤنٹ بنائیں اس طرح۔ تو یہاں پہ آپ، میرا خیال ہے آپ لوگ سیکھ سکتے ہو یا آپ ارن کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ ابھی تک میری نظر میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں آیا جو واقعی آپ کو آن لائن ارننگ جو ہے وہ ود آؤٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرواتا ہو یا دیتا ہو۔ اچھا میں آپ کو دوسری بات بتاؤں، اپنی ذاتی بات بتاؤں تو میں نے یہاں پہ آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے ڈریسز میں نے لگائے ہوئے تھے۔ تو میں بیسکلی جاب کرتی ہوں، چھوٹی سی میری جاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پارٹ ٹائم جو جاب کرتی ہوں وہ ہے جی یہ کپڑے بیچنے کا۔ اور یہ کپڑے جو ہیں وہ میں گھر میں نہیں رکھتی، بلکہ میں کیا کرتی ہوں کہ میں نے ایک گروپ جوائن کیا ہوا ہے جس کے اندر ری سیلرز کا گروپ ہے، آپ کہہ لیں، ہول سیلنگ جو ہے وہ والا گروپ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پکچرز مجھے بھیج دیتے ہیں شاپ کیپرز ڈائریکٹ، تو وہ اپنے اسٹیٹس پر لگاتی ہوں۔ اور میں نے اپنے واٹس ایپ ایک گروپ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اس کے اندر میرے پاس میری کولیگز ہیں، میری نیبرز ہیں، اس کے علاوہ میرے فیملی ممبرز ہیں۔ میں اس گروپ میں یہ والے تمام کپڑے بھیج دیتی ہوں، اور اس کے ساتھ اس کی ڈسکرپشن جو ہے وہ بھی بھیج دیتی ہوں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جن کو کپڑے پسند آ گئے، اور یہ اوریجنل پروڈکٹ ہوتا ہے، برانڈیڈ ہوتے ہیں کپڑے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہیرا پھیری وغیرہ کام اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کپڑے سلیکٹ کرتے ہیں، سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ مجھے آرڈرز دیتے ہیں، اپنا ایڈریس وغیرہ فون نمبر دیتے ہیں، اور میں ڈائریکٹ ان کو شاپ کیپر کو پرووائڈ کرتی ہوں، اور وہ شاپ سے ڈائریکٹ ان کے گھر میں پہنچا دیتے ہیں۔ الحمدللہ اس کام کو کرتے ہوئے مجھے 1 سال ہو چکا ہے۔ یہ آن لائن ارننگ جو ہے یہ بیسٹ رہی ہے میرے لیے اب تک،
اور اس میں نے بہت کچھ کمایا ہے. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ جاب کے ساتھ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 3-4 گھنٹے ہوتے ہوں گے. اس میں آپ اگر اپنا اسٹیٹس لگا لیں اور اس طرح ارن کر لیں تو یہ کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو آپ سب بھی یہ کر سکتے ہیں. اور ایک اور اپارچونیٹی میں یہاں پہ دینا بھی چاہوں گی کہ اگر ایسی گرلس جو ریسیلنگ کا کام کرنا چاہتی ہیں، جو کپڑے وغیرہ جو ہے وہ دیکھنا چاہتی ہیں، اور اسی طرح اپنے گھر میں کپڑے رکھنے کی بجائے صرف آن لائن اپنے اسٹیٹسز لگا کر اور اپنا پروفٹ رکھ کر اپنے جو کسٹمرز ہیں وہ بنا سکتی ہیں، تو وہ مجھے ان باکس کر سکتی ہیں، تو میں ان کو جو ہے پلیٹ فارم پرووائڈ کر سکتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو میں نے اسکیم کے بارے میں آپ کو بتایا، تو پلیز آپ سب لوگ بھی ہوشیار رہا کریں کہ اس طرح کے لوگوں سے بچا کریں. یہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کب آپ کو کہاں سے جو ہے وہ ڈس لیں. ٹھیک ہو گیا. یہ پیغام خاص کر میری ان بچیوں کے لیے ہے، ان لیڈیز کے لیے ہے، ان خواتین کے لیے ہے جو واقعی ہی کسی نہ کسی انسان کے یا کسی نہ کسی بندے کے جھانسے میں آ جاتا ہے. میں کبھی اگر موقع ملا تو میں آپ کو ان کے میسیجز سینڈ کروں گی، دکھاؤں گی آپ کو، اپلوڈ بھی کروں گی کہ وہ کس طریقے سے انسان کو جھانسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی واو گریٹ، آپ نے تو بڑا زبردست کام کیا ہے، آپ کو اللہ کرے نظر نہ لگ جائے. اور اس سے بندہ اور موٹیویٹ ہوتا ہے کہ یار واقعی کیا بات ہے، میں نے پتہ نہیں کیا کام کر دیا. یہ تھی ساری کہانی آج کی. 2-4 دن پہلے سے جو اب تک چلی آ رہی ہے، اور آج انہوں نے جب مجھ سے 1,06,000 مانگے تو بھائی میری بس ہو گئی. اور اس طرح کا اگر کبھی آپ کے ساتھ بھی واقعہ ہو تو خدا را منع کر رہی ہوں، ایک انسانیت کے ناطے، ہیومینٹی کے ناطے آپ کو بتا رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں کہ کبھی یہ کام نہیں کرنا. وہ تمام خواتین جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم گھر بیٹھی ہوئی ہیں اور ہمیں کام نہیں مل رہا اور ہم اس طریقے سے ارن کر سکتی ہیں، وہ اکثر اپنی جیولری جو ہے وہ بیچ دیتی ہیں، اپنی قیمتی سامان جو ہے وہ بیچ دیتی ہیں. تو یہ اس چیز سے خدا کے لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور یہ کام نہیں کرنا. بار بار آپ کو میں منع کر رہی ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ کو صرف نقصان دے گی، کبھی فائدہ نہیں دے گی. اور جب آپ بہت ساری پراپرٹی اپنی یا اپنا جو قیمتی سامان ہے وہ ضائع کر چکے ہوں گے یا بیچ چکے ہوں گے، اور وہ اتنے پیسے بھی آپ کے پاس نہیں ہوں گے کہ آپ اس کو دوبارہ بنا لیں، تو اس سے جو آپ کو ڈپریشن ہوگا، اس سے جو آپ کو انزائٹی ہوگی، وہ چیز کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا. تو امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.